السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے, اور آپ جو ہے واحد تثنیہ جمع کا جو سبق ہے وہ اچھی طرح سے ریہرسل کر کے یاد کر چکے ہوں گے, اور جو میں نے آپ کو ہوم ورک دیا تھا وہ بھی آپ نے کیا ہوگا, اور آپ نے جو کمنٹس کیے ان کا جواب بھی میں نے دیا. اور اگر آپ نے واحد تثنیہ جمع والا سبق نہیں دیکھا تو جلدی سے جا کے یہ آئی کارڈ پہ دیکھ لیجئے, یہاں پہ اوپر لنک شو ہو رہا ہے. تو بہرحال اگر آپ نے دیکھ لیا, پچھلے تمام کے تمام اسباق اچھے سے یاد کر چکے ہیں, تو آئیے بلا تاخیر بلا تمہید سبق کی طرف چلتے ہیں. لیکن سبق کی طرف جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے, بیل آئیکن پر کلک کر لیجئے, تاکہ ہر نئے اپلوڈ ہونے والے سبق کا آپ کو فوراً سے نوٹیفیکیشن مل سکے. آئیے بلا تاخیر سبق کی طرف چلتے ہیں. آج ہم نے مرکب اضافی کا بیان پڑھنا ہے. مطلب ہم مفردات سے نکل چکے ہیں اور اب مرکبات کی طرف آ رہے ہیں. الگ الگ الفاظ جو ہم نے پڑھنے تھے وہ ہم وہاں سے نکل چکے ہیں. پہلے ہم نے پڑھا کہ الگ لفظ جو ہوتا ہے وہ واحد ہوگا, تثنیہ ہوگا, جمع ہوگا, مذکر ہوگا, مؤنث ہوگا, اور دیگر ہم نے جو ہے وہ ساری بحث پڑھی ہیں. ابھی ہم مرکب الفاظ, مرکب جو ہے ان کی طرف چلتے ہیں کہ جو ایک سے زیادہ الفاظ ہوتے ہیں ان کی طرف. ابھی فی الحال مرکب غیر مفید کی طرف جا رہے ہیں. ان میں سے ایک قسم تھی مرکب اضافی, ٹھیک ہے, مرکب ناقص کی سمجھے کہ ایک قسم ہے. تو بہرحال جس مرکب ناقص میں ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی گئی ہو اسے کہتے ہیں مرکب اضافی. مثال کے طور پہ یہاں پہ ہم لکھتے ہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی, اسم گرامی, ٹھیک ہے, رسول اللہ ہی, رسول اللہ ہی. اب رسول اللہ مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول, ٹھیک ہے. اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ اللہ کے رسول, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول. اب یہاں پہ رسول کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے, ٹھیک ہے. رسول کون سے رسول؟ بھیجے ہوئے, مطلب یہ کہ میسنجر, رسول کا مطلب ہوتا ہے میسنجر, پیغام رساں, پیغام پہنچانے والا. تو کس کا پیغام پہنچانے والا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والا, ٹھیک ہے. رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والے. اب یہاں پہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت کی جا رہی ہے نا, یہ کہلاتی ہے اضافت, ٹھیک ہے. اب یہ صرف چند ایک اور ایگزامپل پڑھ لیتے ہیں. مثال کے طور پہ قلم زیدین ایک سمپل سی مثال ہے, ٹھیک ہے, قلم زیدین. اب قلم کی نسبت جو ہے وہ زید کی طرف کی گئی ہے, قلم کی نسبت زید کی طرف کی گئی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ قلم ہوا زید کا. اب ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف, ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کر دی جائے تو اسے کہتے ہیں اضافت, ٹھیک ہے. تو پہلے کو مضاف کہیں گے, دوسرے کو مضاف الیہ کہیں گے. یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے مرکب اضافی میں پہلے اسم کو مضاف اور دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. پہلے اسم کو مضاف اور دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو بہرحال آگے چلیں تو قواعد و فوائد کی طرف آتے ہیں. مضاف پر نہ تنوین آتی ہے نہ ہی الف لام. چلیں یہاں پہ تھوڑا سا ڈیوائن بھی کر لیتے ہیں کہ مضاف کون سا ہے, مضاف الیہ کون سا ہے. یہ رسول, یہ ہے مضاف, ٹھیک ہے. اللہ مضاف الیہ, ٹھیک ہے. اب یہاں سے ہماری ٹرمنالوجیز شروع ہو گئی ہیں, اصطلاحات شروع ہو گئی ہیں. اب ان اصطلاحات کو آپ نے یاد کرنا ہے, آئندہ جب بھی بات ہوگی تو اصطلاحات میں ہوگی, ٹھیک ہے. جیسا کہ شروع سے ہم اصطلاحات پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں, تو جب ٹرمز ہم پڑھ رہے ہیں, اس طرح ٹرمنالوجیز پڑھ رہے ہیں, تو اس کے بعد ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو ٹرمنالوجیز میں کرتے ہیں. تو اگر آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو مطلب یہ کہ آپ کا پچھلا سبق کمزور ہے, ٹھیک ہے. اس کو آپ اچھی طرح سے پڑھ لیں. تو یہ مضاف مضاف الیہ. نیکسٹ جس بھی جگہ پہ یہ اس طرح کی کنڈیشن میں الفاظ آ رہے ہوں گے تو وہاں پہ ہم لفظ استعمال کریں گے مضاف مضاف الیہ, ٹھیک ہے. ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی گئی ہو, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ ایک اسم ہے مائک, ٹھیک ہے, دوسرا اسم ہے احسان, ٹھیک ہے. مائک احسان کا ہے, ٹھیک ہے, احسان کا مائک. اب یہ جو نسبت کر دی گئی ہے نا تو اب یہ مضاف مضاف الیہ ہو جائیں گے. اسی طرح قلم زیدین, قلم یہاں پہ مضاف ہوگا قلم زیدین کے اندر, اور زید مضاف الیہ ہوگا, ٹھیک ہے, مضاف مضاف الیہ.
تو آئیے قواعد و فوائد کی طرف چلتے ہیں. مضاف پر نہ تنوین آتی ہے نہ ہی الف لام. مضاف الیہ پر یہ دونوں چیزیں آ سکتی ہیں لیکن ایک وقت میں ایک ہی چیز آئے گی. اب یہ دیکھیں فرسٹ جو پارٹ تھا نا، پہلا جز جو تھا، اب دو اجزاء بنے تھے. یہ دیکھیں مثال کے طور پہ قلم و زیدین ہے یا پھر رسول اللہ، یہی مثال لیتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، رسول اللہ ہی. اور اب یہ رسول اللہ، یہ جو لفظ ہے نا یہاں پہ رسول اللہ میں رسول مضاف ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ یہ مضاف الیہ ہے. یہ ہے مضاف اور یہ مضاف الیہ. ٹھیک ہے، رسول مضاف ہے، اللہ ہی مضاف الیہ ہے. اب انہوں نے کہا تھا کہ مضاف پر نہ تنوین آتی ہے نہ ہی الف لام. مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ مضاف کے اوپر یہ آ جائے تنوین. رسول اللہ کبھی بھی نہیں ہوگا. مطلب آپ کے یہ ایسا قاعدہ ہے کہ آپ کہیں بھی ڈھونڈ لیں، پوری عربی پڑھ لیں، کہیں بھی آپ کو مضاف کے اوپر الف لام نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، مضاف کے اوپر الف لام نہیں ملے گا اور تنوین نہیں ملے گی اور الف لام بھی نہیں ملے گا. الرسول اللہ، یہ آپ پوری عربی چھان والے وہاں پہ کہیں بھی آپ کو الرسول اللہ ہی نہیں ملے گا. الرسول اللہ، ٹھیک ہے، الف لام نہیں ہوگا اور تنوین بھی مضاف کے اوپر نہیں ہوگی. ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو مضاف ہے اس کے اوپر تنوین آئے، مضاف الیہ کے اوپر تنوین آئے یا پھر مضاف الیہ پر. اب یہ دیکھیں یہاں پہ اللہ الف لام آ رہا ہے مضاف الیہ پر، ٹھیک ہے، اور قلم و زیدین یہاں پہ دیکھیں مضاف الیہ پر تنوین آ رہی ہے، یہاں پہ مضاف الیہ. لیکن اب دیکھیں اللہ نہیں ہے یا پھر الزیدین نہیں ہے. مطلب یہ کہ شروع میں الف لام بھی آ رہا ہو آخر میں تنوین بھی آ رہی ہو، یہ نہیں ہو سکتا. مضاف الیہ پر ہاں البتہ الف لام آتا ہے، آخر میں تنوین بھی آ سکتی ہے، لیکن ایک وقت میں دونوں نہیں آ سکتے. یہی چیز انہوں نے بتائی یہاں پہ. لیکن ایک وقت میں ایک ہی چیز آئے گی، دونوں چیزیں نہیں آ سکتی. جیسا کہ ولد رجلن، یہاں پہ رجلن کے نیچے تنوین آ گئی، اور ولد الرجلی، اب یہاں پہ شروع میں الف لام آ گیا آخر میں تنوین نہیں آئی. ٹھیک ہے، ولد رجلین، ٹھیک ہے، ولد رجلین. اب یہاں پہ نیچے دو زیر آ گئی ہیں، تنوین آ گئی ہے، تو اب شروع میں الف لام نہیں ہے. اگر دوسری طرح سے ہم لکھیں ولد الرجلی، اب یہاں پہ تنوین نہیں آئی، شروع میں الف لام آ گیا. تو دونوں میں سے کوئی ایک چیز آئے گی. مضاف الیہ میں الف لام بھی آ سکتا ہے، تنوین بھی آ سکتی ہے، لیکن دونوں میں سے کوئی ایک چیز آئے گی. اور مضاف پر الف لام بھی نہیں آ سکتا، تنوین بھی نہیں آ سکتی. مضاف پہلے جز کو کہتے ہیں اور مضاف الیہ دوسرے جز کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک اسم کی دوسرے اسم کی طرف نسبت کی جائے، ایک اسم کو دوسرے اسم کا بتایا جائے. اچھا، نسبت اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو تھوڑا سا اور ایزی کر دوں آپ کے لیے کہ دو الفاظ ہوں اور ان دو الفاظ کے درمیان کاکی کے یا راری رے کا ترجمہ آ رہا ہو. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ اللہ کے رسول، زید کا قلم، کا کی، اور زید کی کتاب، کا کی کے، تینوں کی مثالیں میں نے آپ کو دے دیں. اور راری رے کی مثال ہمارا گھر، ٹھیک ہے، ہمارے جو بھی ہے، اور ہمارا، ہمارے، راری اور ہماری. ٹھیک ہے، اس طرح کر کے کوئی بھی راری رے یا کاکی کے کا ترجمہ آ رہا ہو دو الفاظ کے درمیان میں، تو انہیں کہیں گے مضاف مضاف الیہ. وہاں پہ ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی جا رہی ہوتی ہے. تو بہرحال امید ہے آپ کو مضاف مضاف الیہ سمجھ آ چکے ہوں گے. اگر نہیں سمجھ آئے تو آپ تھوڑا سا ریپیٹ کر کے دیکھ لیں. تقریباً جتنا ایک ٹاپک کا احاطہ تھا وہ میں کر چکا ہوں. آپ تھوڑا سا ریپیٹ کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. مضاف اگر تثنیہ یا جمع مذکر سالم کا صیغہ ہو تو اس کے آخر سے نون تثنیہ اور نون جمع گر جاتا ہے. اب یہ آپ کو بتانے والی بات ہے کہ نون تثنیہ یا نون جمع، آپ کو پتہ ہوگا کہ تثنیہ کے آخر میں بھی، تثنیہ بنانے کا طریقہ جب میں نے آپ کو بتایا تھا، تثنیہ بنانے میں بھی نون کا استعمال ہوتا ہے، آخر میں نون آ رہا ہوتا ہے. اور جمع بناتے ہیں تو جمع مذکر سالم، تو اس کے آخر میں بھی نون آتا ہے. نون، اس نون کو گرانا ہوتا ہے. اب یہ میں اسی چیز کی طرف آپ کو لے کے چل رہا ہوں. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں مضاف اگر تثنیہ یا جمع مذکر سالم کا صیغہ ہو. اب ولدن کی تثنیہ بنائیں گے تو ہوگی ولدانی. ٹھیک ہے، اب ولدن کی جمع تثنیہ جو ہے وہ ہم نے رجل کی طرف مضاف کرنا ہے. اس کو رجلین، مطلب مرد کے دو بچے. ٹھیک ہے،
ایک کوئی بھائی ہیں، ان کے 2 بچے ہیں، تو ہم ایک مرد کی طرف نسبت کر رہے ہیں، اس ولد کی اضافت کر رہے ہیں. تو اب یہاں پہ تثنیہ ہے، تو تثنیہ انہوں نے کہا تھا کہ جب تثنیہ کو مضاف بنایا جائے تو آخر میں جو نون ہے نا اسے گرا دیں گے. اب یہ مضاف بن رہا ہے، یہ مضاف الیہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے، پہلے جز کو عربی کے اندر مضاف الیہ آ جائیں تو پہلے جز کو عربی میں مضاف کہتے ہیں اور جو ہے دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں. لیکن اردو میں ہمارا حساب کتاب تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے. ہمارے اردو کے اندر پہلے مضاف الیہ آتا ہے پھر مضاف آتا ہے. جیسے کہ مرد کا بچہ، ہم نے اس مرد کو پہلے لے آئے، ٹھیک ہے، اور اسے دوسرے نمبر پہ لے آئے بچے کو. ٹھیک ہے، بہرحال وہ ہر زبان کا اپنا اپنا الگ الگ حساب کتاب ہوتا ہے. بہرحال اب یہ دیکھیں ولدانی رجل، یہاں پہ نون ہے. اب اس نون کو ختم کرنا ہے کیونکہ انہوں نے بتایا کہ ایک مضاف اگر تثنیہ یا جمع مذکر سالم کا صیغہ ہو تو آخر سے نون تثنیہ اور نون جمع گر جاتا ہے. اب یہ ولدانی کو مٹا دیں. ٹھیک ہے، یہ ہم نے نی کو مٹا دیا، اب ولدا رجل رہ گیا. ٹھیک ہے، اصل میں یہاں پہ تھا ولدانی رجل، لیکن جب اضافت ہو گئی تو ولدا رجل ہو گیا. ٹھیک ہے، ویسے ولدانی ہے. ٹھیک ہے، اب اسی طرح جمع ہے مسلمو المدینتا. مثال کے طور پہ ہے مسلمون المدینتا، یہ مثال یہاں پہ بھی مثال لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، مسلمون المدینتی. اب مسلمون، اب دیکھیں یہاں پہ مسلمون مضاف ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور المدینہ مضاف الیہ ہو رہا ہے. مضاف اور مضاف الیہ، ٹھیک ہے، مضاف اور مضاف الیہ. لیکن مضاف پر تو اگر مضاف جمع مذکر سالم کا صیغہ ہو یا تثنیہ ہو تو اس کا نون تو آ ہی نہیں سکتا. یہ ہم نے کیسے لکھ لیا؟ یہ دیکھیں یہاں پہ مسلمو المدینہ تا لکھا ہوا ہے، لہٰذا ہم اس کو مٹا دیں گے کہ یہ جو ہے نا یہ مسلمون نون نہیں آ سکتا. یہاں پہ ہم نے مسلمو المدینہ تا کر لیا. ٹھیک ہے، میرے خیال سے آپ سمجھ چکے ہوں گے. مضاف کا اعراب بدلتا رہتا ہے لیکن مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ولدا رجلین مثال کے طور ولدو کر لیتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، اب ولدو رجلین اس کے شروع میں اگر ہم جا لگاتے ہیں تو یہ فاعل بن جائے گا، ولدو ہو جائے گا. اور اگر اس کے شروع میں ہم رأیتو لگاتے ہیں، میں نے دیکھا، تو یہ مفعول بن جائے گا، تو یہ ولدا بن جائے گا، ولدا رجلین. اور مررتو لگاتے ہیں تو مررتو بی ولدی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ ولد کے جو دال ہے نا اس کے اوپر زبر زیر پیش تبدیل ہوتے رہیں گے. ٹھیک ہے، مضاف ہے نا، مضاف کے آخر پہ زبر زیر پیش تبدیل ہوتے رہیں گے. لیکن یہ جو مضاف الیہ ہے نا اس کے آخر میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زیر ہی رہے گی. اب یہ دیکھیں زیر ہے اس کے نیچے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے. اب یہی چیز آپ کو یہاں پہ بتا رہے ہیں، مضاف کا اعراب بدلتا رہتا ہے لیکن مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. جیسا کہ جاء غلام زیدین، رأیت غلام زیدین اور نظرت الی غلام زیدین. ٹھیک ہے، 3 طرح کے انہوں نے اعراب بتائے آپ کو. مثال کے طور پہ جاء غلام زیدین، رأیت غلام زیدین اور نظرت الی غلام زیدین. ٹھیک ہے، غلامی زیدین اس کو ہم 3 دفعہ لکھ لیتے ہیں. اب یہ 2-3 دفعہ ہم نے لکھ لیا غلام زیدین، غلامہ زیدین اور غلامی زیدین. ٹھیک ہے، اب اس کے پیچھے چند مخصوص الفاظ لگائیں گے تو کبھی اس کے پر زبر آ جائے گی، کبھی زیر آ جائے گی، کبھی پیش آ جائے گی. اب یہ دیکھیں جاء لگایا تو غلام زیدین. ٹھیک ہے، اور اگر لگائیں گے ہم رأیتو تو پھر ہو جائے گا رأیتو غلام زیدین. ٹھیک ہے، اب اگر اسے نظر تو الا کریں گے، نظر تو الا، اب غلامی زیدین. اب یہاں پہ آپ نوٹس کریں کہ پہلی والی کیس میں، دوسرے کیس میں، تیسرے کیس میں مضاف الیہ کے نیچے ہمیشہ 2 زیر ہی آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، مضاف الیہ کی، جبکہ مضاف کا اعراب بدلتا جا رہا ہے. یہاں پہ زبر ہے، یہاں پہ پیش ہے، یہاں پہ زبر ہے، یہاں پہ زیر ہے. ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آ چکی ہوگی. اگلے قاعدے کی طرف چلتے ہیں. ایک ترکیب میں ایک سے زائد بھی مضاف اور مضاف الیہ آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ میں شروع سے لے کے ابھی تک اگزامپل دیے جا رہا ہوں، ایک مضاف ہے، ایک مضاف الیہ ہے، ایک مضاف الیہ، ایک مضاف الیہ. ایسا نہیں ہے کہ ہر دفعہ ایک ہی مضاف ہو اور ایک مضاف الیہ ہو. ٹھیک ہے،
ایک ترکیب میں ایک سے زیادہ بھی مضاف الیہ آ سکتے ہیں. مثال انہوں نے دی ہے قلم ولدی زیدین. ٹھیک ہے, قلم ولدی زیدین. ٹھیک ہے, اب یہ یہاں پہ قلم کو مضاف کریں گے, ولدی یہ مضاف الیہ مضاف, ولد اور زیدین مضاف الیہ. ٹھیک ہے, تو اس طرح مضاف الیہ مل کر لکھ دیتا ہوں. یہ ہے مضاف اور یہ ہے مضاف الیہ مضاف. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور یہ مضاف الیہ. ٹھیک ہے, قلم ولدی زیدین یہ جو ہے یہاں پہ ایک سے زیادہ مضاف الیہ پائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی طرح انہوں نے بتایا کہ فرس ولدی وزیر الملک, یہ تو 3 تھے اور انہوں نے 4 بتائے ہیں مزید. فرس گھوڑا, فرس ولدی وزیر الملکی. ٹھیک ہے, مطلب یہ ہے کہ بادشاہ کے وزیر کے بیٹے کا گھوڑا. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ دیکھیں نا 4 مضاف الیہ پائے جا رہے ہیں, 1 2 3 4. ایک ترکیب میں ایک سے زیادہ بھی مضاف الیہ ہو سکتے ہیں, تو مطلب یہ ہے کہ اس میں مضاف الیہ یوں تو سمجھے 4 الفاظ ہیں لیکن 3 مضاف الیہ سمجھ لیں. ٹھیک ہے, آپس میں ملائیں گے تو 3 مضاف الیہ بن جائیں گے. پہلا دوسرے کے لیے, دوسرا تیسرے کے لیے, تیسرا چوتھے کے لیے مضاف الیہ بن رہے ہیں. تو بہرحال آگے چلیں تو جو نکرہ دوسرے نکرہ کی طرف مضاف ہو وہ نکرہ مخصوصہ بن جاتا ہے, جیسے کہ قلم ولدین, اور جو نکرہ معرفہ کی طرف مضاف ہو وہ معرفہ بن جاتا ہے. اب مثال, سمپل سی مثال ہے, اب گرامر کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھ دیں. ایک نکرہ چیز ہے, ٹھیک ہے, قلم, دنیا میں ہزاروں قلم ہوں گے. ٹھیک ہے, اب نکرہ کو نکرہ کی طرف مضاف کر دیا, ایک نکرہ کو دوسرے نکرہ کی طرف. بچے کا قلم, ٹھیک ہے, اب تھوڑا سا اسپیسیفک ہو گیا, تھوڑا سا خاص ہو گیا یہ. ٹھیک ہے, ویسے تو بہت سارے قلم ہو سکتے تھے, بڑے کا, چھوٹے کا, درمیانے کا, عورت کا, مرد کا, ہر طرح کے قلم ہو سکتے تھے. ٹھیک ہے, لیکن ہم نے تھوڑا سا اسپیسیفک کر دیا کہ بچے کا قلم. اب یہ نکرہ تو ہے لیکن نکرہ مخصوصہ ہو گیا, تھوڑا سا مخصوص ہو گیا. ٹھیک ہے, اور نکرہ کو معرفہ کی طرف مضاف کر دیں. کوئی نکرہ ہے, ڈوگی ہے, گلی میں گھوم رہا ہے. ٹھیک ہے, تو بھائی دنیا میں 1000 ڈوگی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لاکھوں ہو سکتے ہیں. تو کتا کہا تو بھائی بہت سارے کتے ہو سکتے ہیں. پین کہا, بہت سارے پین ہو سکتے ہیں. ماؤس کہا, بہت سارے چوہے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن خاص نہیں ہے کوئی. اب پین کو مضاف کر دیا کسی خاص کی طرف. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ احسان کا قلم. ٹھیک ہے, اب میری طرف اس کو مضاف کر دیا احسان, اب یہ خاص ہو گیا. ٹھیک ہے, کیونکہ میں خاص ہوں. تو بہرحال یہ کسی بھی چیز کی طرف کسی نکرہ کی اضافت معرفہ کی طرف کر دی جائے تو وہ جو نکرہ ہوتا ہے وہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے. یہ یہیں پہ یہی لکھا ہوا ہے, جو نکرہ دوسرے نکرہ کی طرف مضاف ہو وہ نکرہ مخصوصہ بن جاتا ہے. اور جیسے کہ قلم ولدین, بچے کا پین. ٹھیک ہے, اب یہ نکرہ مخصوصہ بن گیا, لیکن جو نکرہ معرفہ کی طرف مضاف ہو وہ معرفہ بن جاتا ہے. جیسے قلم زیدین, زید کا قلم, اب زید خاص بندہ ہے. ٹھیک ہے, اردو میں پہلے مضاف الیہ آتا ہے پھر مضاف آتا ہے, جبکہ عربی میں پہلے مضاف پھر مضاف الیہ. اب یہ دیکھیں, وہ ترتیب ہر زبان کی اپنی اپنی ہوتی ہے. اردو میں دیکھیں پہلے مضاف الیہ آتے ہیں پھر مضاف آتا ہے, عربی کے اندر پہلے مضاف. اب یہ دیکھیں فرسو, اس کا مطلب یہ گھوڑا ہے. ولدی, یہ اس کا مطلب بیٹا. وزیر, ملک, بادشاہ. سمجھیں, بالکل اپوزٹ ترجمہ کریں, بالکل الٹا ترجمہ. اگر آپ سیدھا ترجمہ کرنے جائیں گے نا تو گھوڑے کے بیٹے کے وزیر کا بادشاہ, تو اگر سیدھا ترجمہ کرنے جائیں گے تو یہ ترجمہ بنے گا گھوڑے کے بیٹے کے وزیر کا بادشاہ. یہ تو بالکل یہ ایک عجیب سا بلنڈر بن گیا ہے. بہرحال یہ کیا کرنا ہے, بادشاہ کے وزیر کے گھوڑے کا بیٹا, بادشاہ کے وزیر کے بیٹے کا گھوڑا. ٹھیک ہے, اب یہ الٹا کر کے ترجمہ کرنا ہے. یہ مطلب بتانا یہ چاہ رہا ہوں میں یہاں پہ کہ یہ آخری جو قاعدہ نمبر 6 لکھا ہوا ہے کہ اردو میں پہلے مضاف الیہ آتا ہے پھر مضاف آتا ہے, جبکہ عربی میں پہلے مضاف آتا ہے پھر مضاف الیہ آتا ہے. ٹھیک ہے, ترتیب تھوڑی سی اپوزٹ ہے. ٹھیک ہے, جیسا رسول اللہ, اب پہلے مضاف رسول آیا پھر اللہ ہی آیا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اردو میں ہم کیا کہتے ہیں, اللہ کے رسول, اللہ پہلے لاتے ہیں, رسول بعد میں لاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اپنا عربی میں کیا ہوتا ہے, رسول اللہ, رسول پہلے آتا ہے اور اللہ بعد میں آتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اپنی اپنی زبان کی بولنے کی اپنی اپنی ترتیب ہوتی ہے.
ٹھیک ہے، تو انہوں نے بتایا. بہرحال آگے جی تمرین شروع ہو چکی ہے اور ہم نے پڑھنا ہے ابھی درج ذیل جملوں میں مضاف اور مضاف الیہ الگ الگ کیجیے. محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے، رسول اللہ یہ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ رسول ہے مضاف اور اللہ ہی مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے، یہ مضاف الیہ ہے. بہرحال یہ آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے، آگے میں تھوڑا سا ہنٹس دے دیتا ہوں، 2-3 چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں. المؤمن ینظر بنور اللہ، اللہ مومن دیکھتا ہے. المؤمن مومن ینظر دیکھتا ہے بنور اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کے ساتھ. اب اللہ کا نور جو ہے نا، اللہ کا نور، یہ مضاف الیہ آپ نے الگ الگ کرنے کہ مضاف کیا مضاف الیہ کیا ہے. ٹھیک ہے، ھذا کتاب الوضوء، یہ وضو کی کتاب ہے. ٹھیک ہے، اور جاء ولدا زیدن، زید کے 2 بچے آئے، زید کے 2 بچے. اب یہاں پہ مضاف. اللہ رب الناس، اللہ لوگوں کا رب ہے، لوگوں کا رب. اس طرح کرتے کرتے یہاں سے لے کے آخر تک درج ذیل جملوں میں مرکب اضافی میں غلطی کی نشاندہی کریں. یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے نا وہ یہ چیز ہے. رأیت غلام زیدن، برل جیسے بھی ہے یہ دیکھ لیتے ہیں. رأیت غلام زیدن، ہاں ٹھیک ہے سمجھ آئے گی، وہ چھوٹا سا لکھا ہوا ہے لیکن چلو. رأیت، چلیں اپنا جو مقصود ہے وہ لکھتے ہیں. غلام زیدن. ٹھیک ہے، اس میں غلطی کیا ہے؟ ڈیفینیٹلی آپ سمجھ چکے ہوں گے، زیدن نہیں ہے یہ زیدن ہے. مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آگے چلیں تو ولدانی خالدین، ولدانی خالدین. ڈیفینیٹلی یہ مضاف ہے اور مضاف تثنیہ ہے، 2 بچے خالد کے، تو نون نہیں آنا چاہیے یہاں پہ. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ آپ نے سارا خود ہی حل کرنا. قواعد کا خیال رکھتے ہوئے مذکورہ 2 اسماء لے کر انہیں مضاف مضاف الیہ بنانے ہیں. کتاب اللہ، کتاب اللہ. ٹھیک ہے، الرب العالم، رب العالمی. ٹھیک ہے، تو اس طرح تمام کو لے کے آپ نے مشق حل کرنی ہے اور ڈیفینیٹلی مشق حل کرتے ہیں تو ہی آپ کو سبق کی سمجھ آئے گی. تو میں امید کرتا ہوں آج کا سبق آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا. اگر آپ کو سبق سمجھ میں نہیں آیا، مثال کے طور پہ کوئی ڈاؤٹ رہ گیا تو کمنٹ میں ضرور پوچھیے گا. بہرحال آپ اپنا فیڈ بیک جو ہے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا اور اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.